بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 83 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح خرید و فروخت کے احکام ہے۔ اور خرید و فروخت کے احکام کے حوالے سے کافی مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، باقی جو مسائل ہیں اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 2036، اگر کوئی شخص ایسی چیز بیچے جو میٹر اور گز کے حساب سے بیچی جاتی ہے، مثلا کپڑا، یا ایسی چیز بیچے جو گن کر بیچی جاتی ہے، مثلا اخروٹ اور انڈے، یہ چیزیں اگر کم دے اور زیادہ لے، مثلا 10 انڈے دے اور 11 لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پچھلے مسئلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو چیزیں ناپ تول کے ذریعے سے لی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں، ان میں اگر زیادہ اور کمی کی جائے تو اس صورت میں وہ سود شمار ہوتا ہے اور وہ حرام ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ ناپ تول کے ذریعے سے نہیں بیچی جاتی بلکہ میٹر کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے گن کر بیچی جاتی ہیں، جیسے کوئی انہوں نے مثال دی ہے گز کے اعتبار سے اور میٹر کے اعتبار سے کپڑا، اور اخروٹ جو گن کر بیچی جاتی ہیں جیسے اخروٹ ہے یا انڈے وغیرہ۔ تو کہہ رہے کہ اگر یہ چیزیں اگر کم دے اور زیادہ لے، مثلا مثال بھی خود دے رہے ہیں کہ 10 انڈے دے اور 11 لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ معاملے میں دونوں چیزیں ایک ہی جنس سے ہوں اور مدت معین ہو، تو اس صورت میں معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملے میں جو دو چیزیں دی جا رہی ہیں، یا ایک دی جا رہی ہے دوسری لی جا رہی ہے، ایک ہی جنس سے ہوں اور ان کی مدت بھی معین ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ مثال خود دے رہے ہیں، مثلا 10 اخروٹ نقد دے اور 12 اخروٹ 1 مہینے کے بعد لے، اور کرنسی نوٹوں کا فروخت کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ مثلا تومان کو نوٹوں کی کسی دوسری جنس کے بدلے میں، مثلا دینار یا ڈالر کے بدلے میں یا نقد میں بدلے میں نقد یا معین مدت کے لیے بیچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اپنی ہی جنس کے بدلے میں بیچا
بیچنا چاہے اور بہت زیادہ لے تو معاملہ معین مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ اوپر ہم نے جو یہاں پہ بتایا، اگر نقد لے رہا ہے، نقد دے رہا ہے، تو اس میں اگر ایک ہی جنس کے مثلا انہوں نے مثال دی کہ 10 انڈے دے اور 10 انڈے لے تو کوئی حرج، اور 11 انڈے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر جنس ایک ہی ہو اور مدت معین ہو، یعنی نقد نہیں ہے بلکہ ادھار ہے، مثلا ابھی اس نے 10 انڈے دیے ہیں، ایک مہینے کے بعد وہ 11 انڈے لے گا، جیسے کہ انہوں نے خود مثال دی ہے کہ مثلا 10 اخروٹ اس نے ابھی لیے ہیں، ابھی دے دیے، اور ایک مہینے کے بعد وہ 12 اخروٹ لے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اشکال ہے، معاملے کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ اسی طرح کرنسی ہے، نوٹ، یہ جو ہم نوٹ بدلتے ہیں، مثلا ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہمیں نوٹ یا تو یہاں سے ہی اپنے ملک سے ہی بدل کر لے جانے پڑیں گے، یا وہاں پر جا کے ان کو بدلا جائے گا، تب ہمیں وہ اس سے ان نوٹوں کو ہم چلا سکتے ہیں اور کوئی خریداری فروخت وغیرہ کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا ایران میں تومن چلتا ہے، پاکستان میں روپیہ، اب پاکستان کا روپیہ ایران میں لے جائیں تو وہ وہاں پہ تو کام نہیں کرے گا، تو ان کو تومان میں بدلنا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے تومان کو روپے سے بدل لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں زیادہ دے دے اور کم لے لے، مثلا میں نے 100 تومان لیے، اس کے بدلے میں مثلا میں نے 1000 روپیہ لے لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جنس ایک ہی ہو اور مدت بھی معین ہو تو کرے کہ اس کے معاملے میں کچھ مسائل آ دیتے ہیں۔ اگر اپنی ہی جنس کے بدلے میں بیچنا چاہے اور بہت زیادہ لے تو معاملہ معین مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کہ مثلا تومان کو تومان کے ذریعے سے بھیجیں یا روپے کو روپے کے ذریعے سے بیچیں اور مدت بھی اس میں معین ہو اور پیسے بھی بہت زیادہ لے رہا ہو، مثلا ہم روپے کو 500 روپے دے رہے ہیں اور ایک مہینے کے بعد ہم 700 روپے لیں گے یا 1000 روپیہ لیں گے، تو کہہ رہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا 100 تومان نقد دے اور 110 تومان 6 مہینے کے بعد لے تو اس معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، کہہ رہے کہ ایسے معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ بھی لے رہا ہے، جنس بھی ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدت بھی معین ہے، تو اس صورت میں اس معاملے کا درست ہونا مشکل ہے۔ مسئلہ نمبر 2037، اگر کسی جنس کو اکثر شہروں میں ناپ تول کر بیچا جاتا ہو اور بعض شہروں میں اس کا لین دین گن کر ہوتا ہو، تو اس جنس کو اس شہر کی نسبت جہاں گن کر لین دین ہوتا ہے دوسرے شہر میں زیادہ قیمت پر بیچنا جائز ہے۔ کہیں گے مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شہر میں
नाप तोल के जरिए बेची जाती हैं, और दूसरे शहर में मसलन गिन कर बेची जाती हैं। मसलन एक मिसाल ले लेते हैं कि मसलन मौसम्बी, बाज जगह पे इसको गिन कर दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, बाज जगह पे इसको तोल कर बेचा जाता है। इसी तरह बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं कि जो बाज शहरों में गिन कर बेची जाती हैं और बाज शहरों में तोल कर बेची जाती हैं। तो कह रहे कि उनका लेन देन गिन कर होता हो तो उस जिन्स को उस शहर की निस्बत जहां गिन कर लेन देन होता है दूसरे शहर में ज्यादा कीमत पर बेचना जायज है। मसलन एक शहर में जहां पर गिन कर लेन देन होती है और दूसरे शहर में जो नाप तोल के हिसाब से बेची जाती है, तो अब गिन कर जहां लेन देन होती है वहां से दूसरे शहर में ले जाकर अगर ज्यादा कीमत पर बेचा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इश्काल नहीं है, वो बेच सकता है और इस तरह से पैसे कमा सकता है। मसला नंबर 2038, उन चीजों में जो तोल कर या नाप कर बेची जाती हैं, अगर बेची जाने वाली चीज और उसके बदले में ली जाने वाली चीज एक जिन्स से ना हो और लेन देन भी नकद हो तो ज्यादा लेने में कोई हर्ज नहीं है। कहने के वो चीजें जो तोल कर या नाप कर बेची जाती हैं, अगर बेचने वाली चीज और उसके बदले में ली जाने वाली चीज एक जिन्स से ना हो, मसलन एक तरफ गेहूं है दूसरे तरफ जौ है, अलबत्ता जौ को बाज़ औक़ात गेहूं में ही शुमार किया जाता है। मसलन एक तरफ गेहूं है दूसरी तरफ जो है वो खजूर या किशमिश या इस तरह की दूसरी कोई जिन्स है, और लेन देन भी जो है वो नकद है, उधार वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो कह रहे कि उस सूरत में ज्यादा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर लेन देन मुअय्यन मुद्दत के लिए हो तो उसमें इश्काल है। अगर लेन देन में मुद्दत मुअय्यन है, यानी उधार वाला सिस्टम है, 1 महीना 2 महीना कुछ मुद्दत मुअय्यन की गई है कि इसके बाद इतना ज्यादा दे दूंगा, तो कह रहे कि उस सूरत में इश्काल है। लिहाजा अगर कोई शख्स 1 मन चावल 2 मन गेहूं के बदले में 1 महीने की मुद्दत तक बेचे तो इस लेन देन का सही होना इश्काल से खाली नहीं है। कहेंगे मसलन दोनों जिन्स से अलग हैं मगर उनमें मुद्दत है। हमने ऊपर क्या कहा था कि अगर जिन्स अलग हो और नकद हो तो कोई हर्ज नहीं है। यहां पे दोनों जिन्सें तो अलग हैं लेकिन नकद नहीं है बल्कि उधार है। एक चावल है और दूसरे गेहूं हैं, जिन्स दोनों की अलग अलग है, लेकिन 1 महीने की मुद्दत के बाद अब कह रहे हैं कि मसलन 1 मन चावल को 2 मन गेहूं के बदले में अगर नकद ले ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नकद नहीं है उधार है तो उस सूरत में इस मुआमले का, इस खरीदो फरोख्त का सही होना इश्काल से खाली नहीं है। यानी कि यहां पे इस मसले में बताना ये चाह रहे हैं कि अगर जिन्स मुख्तलिफ हो एक दूसरे से और उसके साथ साथ सौदा नकद हो तो ज्यादा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर जिन्स एक ही हो तो भी सौदे में इश्काल है, और अगर जिन्स एक ना हो मगर मुद्दत मुअय्यन हो तो भी उस सौदे में
اشکال ہے، اس سودے کا صحیح ہونا شریعت کے اعتبار سے مشکل ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔